جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحبان، آج کے پروگرام کے مطابق اپنا لیکچر تھا یہ کمپیریزن آف میڈیسن میں پیٹرولیم کے ساتھ اس کے ساتھ جو مطابقت رکھتی ہیں ادویات سلیکشن کے لیے، جو سلفر اور گریفائٹس ہے، تو یہ ماشاءاللہ کافی کامیاب جا رہا ہے پروگرام، اور ممبر بھی 600 کے قریب ہو چکے ہیں. لوگوں نے پریکٹس کو کامیابی کے ساتھ اس پر انحصار کرتے ہیں سنگل ریمیڈی میں. تو یہ جو آج کی ادویات ہیں، ہم گروپ سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ استعمال والا یا زیادہ کارآمد ہوتا ہے. تو یہ پہلی دوا جو ہے، پہلے ہم ایسے کریں گے اس دفعہ کہ تینوں کا پہلے علیحدہ علیحدہ تعارف سمپٹمیٹیکلی کرائیں گے. تینوں کے بعد پھر ان کا کمپیریزن اور سلیکشن. اس کے بعد جو کوئی دوست کویشچن کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ فرما لیں، تو اس کا مختصر جواب بھی آ جائے گا. تو یہ پیٹرولیم آپ اس کے نام سے جانتے سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹرول سے تیار ہوتی ہے. تو اس کی افادیت، اس کی خوبیاں بہت ساری ہیں، اور بڑی سلیکٹڈ قسم کی علامات اس میں آتی ہیں جو معروف اور پہلے گریڈ کی ہیں. اگرچہ اس کو عام طور پر ڈاکٹر صاحبان کم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ فوری اثر کرنے والی مفید دوا ہے. تو سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے جو پیٹرولیم میں خوبیاں ہیں، جیسے اس کی ٹھنڈک اور جلن ہے کہ اس کا مریض نسبتاً سردی کو زیادہ محسوس کرتا ہے. ٹھنڈی ہوا سے نفرت کرنے والا، یہ یاد رکھیں، پیٹرولیم میں ٹھنڈی تیز ہوا سے نفرت کرنے والا ایسا شخص کہ اس کے باوجود کہ اس کو ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں لگتی، اس کو کھلی ہوا کی خواہش ہوتی ہے. اب بیسیکلی اس میں جو زیادہ آسان اور معروف علامت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بس، ویگن، جہاز، موٹر کار، گاڑی کی سواری کے سفر سے اس کو متلی کی زبردست شکایت ہوتی ہے. اب یہ رائڈنگ ڈیورنگ ایگریویشن میں بہت سی ادویات آتی ہیں جن میں کیلکیریا کارب ہے، کیلکیریا فاس ہے، کاکولس ہے، ہپوسلفر ہے، لائکوپوڈیم ہے، میگنیشیا کارب ہے. یہ پیٹرول یہ جو آج کی ہماری ڈسکس ہونے والی دوا ہے، اس میں بھی یہ بڑی معروف علامت ہے اور سیپیا ہے. یہ تمام تقریباً سینسٹیو ٹو کولڈ والی ادویات میں شامل ہے. ایک ہی دوا ہے جو سینسٹیو ٹو ہیٹ میں ہے، جن کو گاڑی میں سواری میں سفر میں متلی کی شکایت ہوتی ہے، وہ نیٹمیور ہے. اب اس میں یہ اس لیے علامت ہے کہ اس کے نیچر میں شامل ہے کہ پیٹرولیم کا مریض جب آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں، ہمیشہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے سواری میں، بس میں، سفر میں متلی کے بعد متلی کے ساتھ الٹی کی شکایت ہوتی ہے، جس کی آسان ترین اور معروف علامت ہے. اب پہلی علامت جو آپ نے نوٹ کیا کہ ٹھنڈی ہوا سے نفرت کے باوجود کھلی ہوا کی خواہش، اور سواری میں رائڈنگ ڈیورنگ ایگریویشن میں اس کو جو بڑی علامت ہے فرسٹ گریڈ کی اس کا. اب تیسری بات جو ہے اس کا پاؤں بستر سے باہر رکھنا، پاؤں کی جلن. آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم میں ٹھنڈک کے ساتھ جلن کا عنصر شامل ہوتا ہے، جو اس کی بخار میں اس کا ذہن پہ اثر ہوتا ہے، یا اس کی پرانی بیماری میں ذہن کا اثر ہوتا ہے ذہن کے اوپر. وہ اس کی بڑی امپورٹنٹ اور پہلے درجے کی علامت ہے کہ اس میں دوہرے پن کا احساس ہوتا ہے. یہ سمجھتا ہے، اس کا ذہن ایسے ہوتا ہے پیٹرولیم کا، خاص طور پہ ٹائیفائڈ میں یا کسی ایکیوٹ بخار میں یا کرونک میں دماغ پر اثر ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ایسے ہے جیسے یہ بہت بھول جاتا ہے، ایسے جیسے یہ نشے کی حالت میں ہے، ایسے جیسے کہ یہ خیال کرتا ہے
کہ اس کے بستر میں کوئی دوسرا بھی لیٹا ہوا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایک نہیں دو جسم ہیں، اور خیال کرتا ہے کہ اس کی ایک نہیں دو ٹانگیں ہیں، تو یہ دو دو کا دوئی کا احساس اس کے ذہن پہ، یہ اس کی امپورٹنٹ علامت ہے۔ اور ہومیوپیتھک کے سسٹم میں فلسفہ کے مطابق ہر دوا میں جو اس کی واضح اور امپورٹنٹ منفرد علامات ہوتی ہیں، اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ ساری علامتیں آئیں۔ اب آپ کے پاس مریض آتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا جرنل یہ ہے کہ ٹھنڈی ہوا کی زیادتی کے ساتھ اس کو کھلی ہوا کی خواہش ہے، اس کے پاؤں میں جلن ہے، پاؤں بستر سے باہر رکھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے، جس سے سفیشینٹ کہ آپ یہ اس کو ابھی وہ علامت اس کے کسی بخار میں یا کسی اثر میں اگر یہ آنے والا ہے کہ اس کو دو دو کا احساس ہو کہ دو جسم ہے، یہ نہ بھی ہو تو دوا وہی لگتی ہے جس کی میکسیمم علامات ہوتی ہیں۔ اب اس کی اگلی جو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی آسان علامت ہے کہ اس کو رات کی کھانسی اور دن کے دست، موشنز، رات کو کھانسی میں اضافہ، دن میں موشنز میں اضافہ، اور اس سے بھی بڑی آسان علامت ہے کہ اس کو یہ پیٹ کی بھوک کی زیادتی کے ساتھ پیٹ کے خالی پن کا احساس ہوتا ہے، کھانے سے اس کو سکون ہوتا ہے لیکن درد بھی ہو سکتا ہے۔ اب پیٹرولیم کی یہ 3 4 5 علامات اس کو منفرد دوا کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ یہ آسان معاملہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ذہنی جسمانی بیماریوں میں ایسے علاج کے لیے جس میں ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی جب یہ آپ کے پاس اس حالت میں آتا ہے، خواہ اس کو بے ہوشی ہو، اس کو کمزوری ہو، اس کو اس کے انگلیوں کے ناخنوں پر یہ نشان ہوتے ہیں، انگلی کے سرے پھٹ جاتے ہیں، پیپ کا اخراج ہوتا ہے، خون آتا ہے، پستانوں کے سروں پہ زخم ہوتے ہیں، کھنڈ بنتے ہیں، دیز آر ریزلٹس آف دس میڈیسن ریگارڈنگ اٹس ایکشن۔ اب ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ قدرتی طور پر یہ ایک واضح افادیت ہوتی ہے کہ دوا کے جیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اس کے جو نشانیاں علامات میں سلیکشن کے لیے ہوتی ہیں، جیسے پیٹرول کے پیٹرولیم میں ہے کہ اس کے نیچر وائز آپ پیٹرول کا تصور ہی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں جلن ہوگی، اس کو ویسے لگائیں، جسم پہ لگائیں تو ٹھنڈ کا احساس ہوگا، ٹھنڈ کے ساتھ جلن ہے، جلن کے ساتھ جسمانی جلن ہے، اور جلن والی ہی بیماریاں آتی ہیں، جیسے اس میں زخم ہوتے ہیں، دانے بنتے ہیں، خارش ہوتی ہے، کھیڈ بنتے ہیں، پیشاب کی نالی میں سکڑن ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے اثرات ہیں۔ جب آپ اس کے علاوہ بھی کسی کو بخار ہے، کسی کو درد ہے، کسی کو جسم میں درد ہے، تو یہ پہلی دوا آپ کے سامنے آسانی سے آپ اس کو جب جس دوا کا جو مریض آتا ہے، یہ افادیت اسی دوا میں ہوتی ہے کہ اس کے تمام بانڈوال جو ذہنی اور جسمانی علامات کے مطابق جو جو بیماری اس میں آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوا بلڈ کی خرابی پر اور زہریلے پن میں اندر میں خون کی تیزی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ پیٹرولیم میں اللہ تعالیٰ کے یہ پیدا شدہ افادیت اور علامات کے مطابق یہ دوا بیسیکلی آسان اور بہترین افادیت کی حامل دوا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسا مریض آئے جو ذہنی طور پر گمشدہ ہو، ایسے جیسے اس نے نشہ پیا ہے، بھول جاتا ہے، اور بھول جانے میں وہ اپنے جسم کے متعلق بھی یہ وہم ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 بدن ہے، دو لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ذہن پر جب یہ زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب یہ اس حالت میں آتا ہے تو اس سے پہلے بھی وہ ایسا شخص ہوتا ہے جس میں غصہ، بد مزاجی اور حساسیت زیادہ ہوتی ہے، یہ ہوگی پیٹرولیم۔ تو یہ یاد رکھیں کے ساتھ اب آپ آتے ہیں دوسری دوا کی طرف جو اس کے قریب کی دوا ہے، قریب ترین ہے، اس کے علامات کے ساتھ ملتی ہے، وہ سلفر ہے۔
سلفر کو سب جانتے ہیں کہ یہ زیادہ استعمال ہونے والی اور گندک سے تیار ہونے والی دوا ہے. تو اس میں بھی اس کی نیچر کے مطابق اس کی افادیت میں یہ آسان علامات کی دوا ہے. جیسے آپ نے پیٹرولیم میں یہ سمجھا کہ اس کو ٹھنڈ ہوا کی صورت میں ٹھنڈی ہوا سے نفرت ہے، تو یہ جب آپ اس پر آئیں گے، دوسرا کیس آپ کے پاس آئے گا پیٹرولیم کے علاوہ جو سلفر کا، تو اس میں وہ علامات جو بڑے درجے کی ہیں اس میں کمپیرزن ہے. تو اس کے ساتھ یہ بندہ ہوگا سلفر کا جس کو ٹھنڈ زیادہ، گرمی زیادہ، پیاس زیادہ. اور یہ اس کی دوسری علامت جو پیٹرولیم سے مقابلے میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی پاؤں کی تلووں میں جلن کی وجہ سے اپنے پاؤں بستر سے باہر رکھے گا. پیٹرولیم سے زیادہ بڑے درجے میں سلفر آتا ہے کہ یہ سلفر کا مریض ویسی جلن محسوس کرتا ہے جو گندک میں ہوتی ہے، پیٹرولیم کا ویسی محسوس کرتا ہے جو پیٹرول میں ہوتی ہے. اس کو اندر سے باہر سے جلن کا احساس ہے لیکن ٹھنڈ کے ساتھ. تو سلفر کیا ہوا؟ ایسا مریض جو معتدل موسم کو پسند کرتا ہے، صفائی پسند نہیں ہوتا، پاؤں میں جب کپڑا لیتا ہے یا سردی میں خاص طور پر بستر میں ہوتا ہے تو پاؤں اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ اس کو باہر نکالنے پر مجبور ہوتا ہے. یہ بھی کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے. اس کو بھی پیاس لگتی ہے، زیادہ لگتی ہے، پیاس کی نسبت بھوک کم لگتی ہے. یہ اب دونوں میں سلفر میں خارش کی زیادتی کے ساتھ، خارش کے ایسے احساس کے ساتھ جو بستر میں بڑھ جائے، اور اس سے زیادہ جو آسان علامت ہے گرمی اور سردی دونوں کو زیادہ محسوس کرنے کے باوجود گرم موسم میں بھی اور ٹھنڈے موسم میں بھی ہی ڈس لائک ٹو باتھ، یہ نہانے کی اس کو خواہش نہیں ہوتی اور صفائی پسند نہیں ہوتا. اگرچہ یہ آپ کے پاس کوئی صفائی کے ساتھ آتا ہے یا اپنے معاشرے میں بہتر نظر آنے کے لیے یہ کوئی اچھے لباس میں آ جائے، لیکن جب آپ کی ہسٹری لیتے ہیں اس کی سلفر کی تو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ بیسیکلی اس کو گندے کپڑے، گندی جگہ، اس کو خراب اس کے استعمال کی چیزیں، اس کو اس سے کوئی نفرت نہیں ہوتی. یہ صفائی پسند بیسیکلی نہیں ہوتا، خیالات میں گم رہتا ہے. اب یہ اس کی اول درجے کی علامات آ گئیں کہ سلفر دیٹ پیشنٹ who dislike to bath, who is having aggravation from heat and cold، دونوں موسموں کو یہ زیادتی سے محسوس کرتا ہے. اور تیسری آسان علامت یہ کہ یہ گرمی میں بھی تو پاؤں کی جلن محسوس کرتا ہی ہے، ٹھنڈ میں بھی گرم کپڑے میں یہ اس کی خارش بڑھ جاتی ہے، اس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، یہ پاؤں باہر نکالتا ہے اور پانی زیادہ پیتا ہے، کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے. یہ ہو گیا سلفر. اب آتے ہیں جو تیسری دوا گریفائٹس ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سے سکے سے بنتی ہے، گہری دوا ہے. زیادہ بڑی پرانی بیماریوں میں یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو یہ دونوں چیزیں، پہلے آپ نے نوٹ کیا پیٹرولیم میں ٹھنڈی ہوا سے نفرت کے ساتھ کھلی ہوا کی خواہش. اب گریفائٹس کی طرف آئیں تو یہ اندر سے جسم میں یہ جنرل علامات جو ہوتی ہیں، جنرل پہلے آتا ہے مائنڈ، اس کے بعد آتی ہے اس کی جنرلٹیز، اس کے بعد آتی ہے موڈیلٹیز. اس سے آپ ان ادویات میں جو ہم نے اپنے اس کتاب میں مقابلے میں دوا کا انتخاب جو کافی اس کو افادیت ملی ہے کہ اس کی سلیکشن لوگوں میں اس سے آسان ہو جاتی ہے دوا کی، تو وہ ادویات آتی ہیں جو قریب کی علامات میں سلیکشن کے لیے آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جلن کی، پاؤں کی جلن میں بہت سی ادویات ہیں جن میں یہ جیسے کیموملا ہے، کیلکیریا کارب ہے، اور پیٹرولیم ہے، اور پلساٹیلا ہے، اور سینیکولا ہے، اور سلفر ہے. تو یہ گریفائٹس بھی اس میں شامل ہے کہ یہ مریض بھی گریفائٹس کا سمجھ لیں کہ یہ سر کو کھلی ہوا کی خواہش کے ساتھ، جسم میں ٹھنڈ کے زیادہ احساس کے ساتھ، سلفر کی طرح بستر کی گرمی سے خارش میں جلدی تکالیف